جی ہاں، آپ کے صحابہ رسول میں ایک صحابی، وہ عظیم صحابی بھی ہیں جن کا نام خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہے۔ کفار کے ظلم و ستم، ہر قسم کی تکلیف ان کو ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش پیدا نہ کر سکی۔ ہر طرح کا ظلم توڑ کے دیکھا، ہر طرح کی تکلیف پہنچائی۔ کون سا ظلم تھا جو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پر نہیں کیا گیا؟ لیکن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ استقامت کا پہاڑ بن کر اپنے ایمان کی مضبوطی، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں ذرہ برابر انہوں نے کمی نہ آنے دی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ غلام بنا کر مکہ مکرمہ میں لائے گئے، غلام بنا کر رکھا گیا، اور جب اسلام کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کفار مکہ کو کلمہ توحید کی دعوت دی، اور ابھی صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ 6 نمبر پر جس شخصیت کو اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہوا وہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہے۔ اسلام قبول کرنا تھا کہ کفار مکہ نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر رکھ دیے۔ کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں کیا گیا؟ دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا گیا کہ آپ کی پگھلی ہوئی چربی کے ساتھ وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ لوہے کو گرم کر کے، لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے آپ کے جسم مبارک کو داغا جاتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر کمزوری نہ دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی حضرت خباب کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے، ان کو تسلی دیتے اور صبر و تحمل کی تلقین فرماتے۔ 13 سال مکہ میں آپ نے اسی طرح ظلم و ستم کو برداشت کر کے گزارے، لیکن اپنے ایمان پر ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر تشریف لے گئے، ابھی دروازے پر نہ پہنچے تھے کہ باہر ہی سے قاری قرآن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی۔ وہ قاری قرآن جو حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے، وہ یہی خباب بن ارت تھے۔ ایک طرف مکہ والوں کا ظلم و ستم تھا، ایک طرف مکہ والوں کی طرف سے مشقتیں تھی، لیکن اس سب کے باوجود آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی مضبوط رہا، اللہ کے ساتھ بھی مضبوط رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مضبوط رہا۔ اس تمام تر ظلم و ستم کے ماحول میں بھی آپ کو جب کبھی میسر آیا آپ فوراً قرآن کو لے کر بیٹھے، نہ صرف خود تلاوت کی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کریم پڑھایا اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اور جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ ہجرت کی اجازت دی تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے وہ ظلم و ستم کا وہ دور ختم ہوا جو آپ پر ڈھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا بے حد اکرام کیا کرتے تھے۔ آپ کی مجاہدانہ زندگی کی وجہ سے آپ کا بے حد عزت بھی کرتے اور اکرام بھی کرتے۔ ایک دفعہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ان کے دور خلافت میں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اکراماً اپنی جگہ ان کے لیے چھوڑ دی اور فرمایا کہ اس جگہ کا زیادہ حقدار خباب ہے یا بلال ہے۔ تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المؤمنین، آپ بلال کو میرے ساتھ کس طرح ملاتے ہیں اور کس طرح میرے برابر قرار دیتے ہیں؟ حالانکہ جب بلال کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا تو اس کی حمایت کرنے والے تو مکہ کے اندر موجود تھے، لیکن جب میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے میری حمایت کرنے والا مکہ کے اندر کوئی نہ تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے وہ حالات و واقعات بیان فرمائے جو مکہ کے اندر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی کمر مبارک کھولی تو آپ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی کمر مبارک دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ برداشت نہ کر سکے۔
اپنے اوپر ضبط نہ کر سکے. کمر مبارک پوری کی پوری سفید ہو چکی تھی، اس لیے کہ کفار مکہ آپ کو جن انگاروں کے اوپر لٹاتے تھے وہ انگارے آپ ہی کی پگھلی ہوئی چربی کی وجہ سے بھجا کرتے تھے. آپ دیدہ ہو گئے. تو یہ تھے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، جنہوں نے انتہائی مشقت کے ساتھ مجاہدانہ زندگی گزاری اور بالکل ابتدا کے اندر اسلام قبول کیا، تمام تر تکلیفیں برداشت کر کے اپنے ایمان میں ذرہ برابر کمزوری نہ دکھائی، کوئی کمپرومائز نہ کیا. ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی. ان کا ہمت و حوصلہ ہمالیہ سے زیادہ بلند تھا. ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. قسمہ پرسی کے باوجود، غلامی کے باوجود، آپ رضی اللہ عنہ کفار مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے اور اپنے ایمان کے بارے میں ان کو بالکل مایوس کر دیا کرتے تھے. سن 37 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور آخری عمر میں بھی آپ جسمانی امراض میں مبتلا رہ کر اور انتہائی مشقت کے ساتھ زندگی گزار کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے. ہمارے لیے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ سبق ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کی. ماؤں کی گود کے اندر اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور ہمارے بچے، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اور ان کے حالات و واقعات سنا کر اپنے ایمان کو تازگی بخشیں. یہ ایمان افروز واقعات ہمارے ایمان کو تازگی بخشنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے ہی صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اس میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کو سنیں، اپنی اولادوں کو سنائیں، تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول سے محبت، ایمان کا جذبہ، ایمان کی استقامت، دین کے ساتھ دین پر جمنے اور استقامت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو. وما علینا الا البلاغ.